رات کو میں امداد سن رو چرچا ہے عمران خان کی رہائی کی تحریک کا جو کہ چل پڑی ہوئی ہے. اب یہ کتنا زور پکڑتی ہے اور عمران خان صاحب کے سلیمان اور قاسم پاکستان واپس آتے ہیں یا نہیں آتے. زمین آسمان کی کلابیں ملائی جا رہی ہیں باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی جانب سے. اور ایک اور خبر بھی سامنے آ گئی ہے کہ ٹرمپ نے عاصم منیر کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کا مسئلہ حل کریں، کیونکہ میں نے اپنے حامیوں کو یقین دلایا تھا کہ میں صدر بننے کے بعد عمران خان کو رہا کروا دوں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی بھڑک جو ہے، یا اس کو میں شدنی اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہ بھی باہر سے آئی ہے. بظاہر تو یہ خبریں جو ظاہر ہے پولیٹیکلی اس وقت جو منظر ہے، سیاسی منظر، اس پر چھائی ہوئی ہیں، یہی ہر طرف ڈسکس ہو رہا ہے. لیکن ایک چھوٹی خبر جو اپنے وجود میں بہت چھوٹی ہے لیکن اصل میں بہت بڑی ہے، اور وہ ہے ایک نئی پارٹی کا وجود میں لانے کے لیے ہونے والی کوششیں، یعنی ایک نئی پارٹی بنانے کی کوششیں، اور وہ کوششیں ہو گئی ہیں تیز. تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے. ساتھ ساتھ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال خطرناک حد تک وہاں پر خراب ہو چکی ہوئی ہے، اور ایک صاحب کا جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے. لوگ جذباتی ہو کر پتہ نہیں آپے سے نکل جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کر لیتے ہیں. بھائی سیاسی تنقید کرو، سیاسی اختلاف رکھو، بیان سیاسی دو. اگر آپ لیڈر ہو، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو، کسی پارٹی کے عہدیدار ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، اپوزیشن میں ہو، جو بھی ہو، زبان پر کنٹرول رکھو. اگر آپ زبان پر کنٹرول رکھو گے تو ٹھیک، ورنہ کوئی اور کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، پھر آپ کو بیان دینا پڑتا ہے بدل کر، معافیاں مانگنی پڑتی ہیں. تو ایک صاحب نے معافی مانگی ہے. وجہ کیا بنی تھی معافی مانگنے کی، اور کیا انہوں نے زبان درازی کی تھی؟ میں تو اس کو زبان بدتمیزی کیا کی تھی اس پر میں بات کروں گا. اور ہاں، مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ تبدیلی تو میں خیبر پختونخوا میں چاہتا ہوں، لیکن کس طرح کی تبدیلی، اس پر بھی بات کریں گے. تو آغاز میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی تحریک سے زیادہ جو میں نے خبر آپ کو 22 جون کو دی تھی، 22 جون کو تھمبنیل تھا، صرف چند دن انتظار، سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، ایک نئی پارٹی بھی آنے والی. 22 جون اور 22 جون کے بعد میں نے کہا تھا کہ جیسے ہی بجٹ وغیرہ کے پروسیس سے حکومت نکل جائے گی تو آپ کو بہت کچھ بدلتا ہوا نظر آئے گا. اب کل سے شروع ہونے والے ہفتے کے بعد آپ کو اچھا خاصا جھاڑو پھرتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ اب کل 14 اپنا جولائی اور بیچ میں رہ جائیں گے 3 ہفتے. تو ان 3 ہفتوں کے دوران 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ اپنے اپنے منطقی انجام کو جائیں گے. تو بہرحال وہ جو تبدیلی میں کہہ رہا تھا، جو اچھا خاصا کڑمس مچا ہوا ہے، وہ تبدیلی پولیٹیکل منظر پر وہ آپ نے دیکھ لیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ جی ذوالفقار علی بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بھتیجے، اور میر مرتضیٰ بھٹو شہید کے بیٹے صاحبزادے، وہ بہت متحرک ہوئے. ویسے تو وہ دریا دریا، نگر نگر، گلی گلی پھر رہے ہوتے تھے، جنگل جنگل. بلہڑ یعنی وہ جو ڈولفن ہے، ڈس ڈولفن، بلائنڈ ڈولفن، ان کو بچانے کے لیے متحرک تھے. انہوں نے کوئی آرگنائزیشن بھی بنائی تھی، لیکن کینالز کے بعد جو کینالز کا ایشو بنا اس میں انہوں نے کافی متحرک کردار ادا کیا. تو ان کو خود میرا خیال احساس ہوا کہ نہیں، مجھے سیاست میں آنا چاہیے. ایک ویکیوم ہے، ایک طرف مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے، جو کہا جاتا ہے ان کے لیے کیونکہ ایک ہی اتحاد میں ہے، اور اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی اور مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی لائن تھوڑے بہت فرق سے تقریباً ایک ہے. دوسری طرف تحریک انصاف ہے جو اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ قرار دیتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یارانہ بھی چاہتی ہے کہ جی مجھے دوبارہ گود لے لو. اور یہ ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز، خاص طور پر جو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی وہ اس طرح عوامی پارٹیاں نہیں رہی. کہا جاتا ہے، ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے جو ڈیموکریٹ یعنی جمہوری ترقی پسند جماعت ہو. اب جو ذوالفقار بھٹو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. انہوں نے ظاہر ہے وہ سیاسی خاندان ہے ان کا، وہ مطلب دادا وزیر اعظم، پھپھو وزیر اعظم، اور ان کے پردادا جو تھے وہ بھی جوناگڑھ کے دیوان وزیر اعظم تھے. تو بہرحال پورا کا پورا
ایک لڑی چلتی آ رہی ہے نا. باپ بھی ایک بہت اچھے سیاستدان تھے لیکن بہرحال ذرا جذباتی سے تھے، لیکن بہرحال دل کے آدمی تھے وہ بھی. تو انہوں نے محسوس یہ کیا کہ جی ہمیں ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی چاہیے جس میں وہ روشن خیال، ترقی پسند نوجوان، پرانے لیفٹسٹ، ان کو اکٹھا کیا جائے، یا پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے تنگ آ کر سائڈ پر بیٹھے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے سیاستدانوں کو آپس میں ملایا جائے. مصطفیٰ نواز کھوکھر میرے دوست بھی ہیں، ان کے پاس چل کر گئے تھے 22 جون سے پہلے ذوالفقار بھٹو، اور انہوں نے تصویریں شیئر کی تھیں مصطفیٰ نواز کے فارم ہاؤس پہ جو موٹر وے پر آتی ہے فارم ہاؤس. تو انہوں نے تصویریں گھوڑوں کے ساتھ بنائی تھی تصویریں. تو بہرحال میں نے مصطفیٰ سے گپ شپ لگائی تھی، تو مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ جی وہ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے آپ کے گھوڑوں کی بڑی تعریف سن رکھی ہوئی ہے، تو میرے گھوڑے دیکھنے آئے تھے فارم ہاؤس کے. لمبی چوڑی گفتگو ہوئی، اور پھر ظاہر ہے وہ ہم بھی صحافی ہیں، ہم بھی. تو میں نے مصطفیٰ صاحب کو جب گپ شپ ہو گئی ساری، میں نے اینڈ پہ ان کو کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں نہ بتائیں، نہ وہ آپ کے گھوڑے دیکھنے آئے تھے، نہ آپ ان کو اپنے گھوڑے دکھانے کے لیے لے کر گئے تھے. ظاہر ہے وہ اس وقت ان کو لگتا ہے کہ وہ سیاست کریں، آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی بہتر چوائس ہو، تو کوئی نہ کوئی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ وہاں جا کر بیٹھے. 12 لوگ کھلکھلا کے ہنستے ہیں، تو بڑا سا کہکا انہوں نے لگایا، اور مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا. میں نے پھر وہ ولاگ کر دیا تھا کہ نئی پارٹی بننے جا رہی ہے. اب جمعے کو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہے، یہ 2 روز پہلے لاہور آئے تھے. انہوں نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کا اہتمام ہمارے دوست فاروق طارق صاحب نے کروایا تھا، اور وہ پریس کانفرنس کا اہتمام کروا کے خود ملک سے باہر چلے گئے. اس میں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے حقوق خلق پارٹی کے دیگر رہنما ساتھ تھے، ان کے سوال جواب انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں نئی پارٹی بنا رہا ہوں. اب یہ نئی پارٹی اس لیے بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ عوام کے ایشوز پر کوئی بات نہیں کرتا. یہ تاثر ہے نا کہ مسلم لیگ نون بھی بات نہیں کرتی، پیپلز پارٹی بات نہیں کرتی. بدقسمتی سے پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے تو ان کے پاس ایک ہی ایجنڈا ہے، عمران خان کو رہا کرو. تو اب یہ پولیٹیکل پارٹی کا جب ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے یہ اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ہاں میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنا رہا ہوں، تو اس کے خد و خال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سوشلسٹ نہ صحیح لیکن ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے تصور والی، اور پھر روشن خیال ترقی پسند جمہوری پارٹی، اس کے لیے کام کرے. اور ویکیوم ہے. اب اگر اس میں سنجیدہ ہوں گے، محنت کریں گے، اپنا نگر نگر پھریں گے، بستی بستی جائیں گے، جو کہ وہ ہیں جائیں گے، ان کو نہ سیکیورٹی ان کا ایشو ہے، نہ کچھ مست الست ہیں پھر رہے ہوتے ہیں. اگر جائیں گے ذوالفقار جونیئر، ان کے اندر کوئی کہیں نہ کہیں وہ ایک سیاستدان یعنی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے جو دانے کہیں ان میں نکل آئے، وہ جو ہوتا ہے وہ اس کے، تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ سب کو لے دے بیٹھے. شاید خاقان عباسی صاحب نے پارٹی بنائی، ٹھس ہو گئی، نہیں چلی، اس طرح کی کوئی اور تجربے ہوئے. تو یہ ایک پوٹینشیل قسم کی پارٹی ہو سکتی ہے اگر یہ اس پہ سنجیدگی کے ساتھ کام کیا جائے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی طرف سے. اچھا جی، اب گنڈا پور صاحب کل چلے تھے پشاور سے لاہور کے لیے، اور ریزن صرف ایک تھا، وہ یہ تھا کہ جی ہمارے جو تحریک انصاف کے ایم پی ایس کو معطل کیا گیا ہے اور ان کو نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے. الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکا ہوا ہے. تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے چلو لاہور چلو، وہاں سے اپنے تمام ایم پی ایس کو لیا، ان کو کھانا شانا کھلایا، پھر وہ آئے اور کل رات گئے وہ لاہور پہنچے. کہیں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں، بدمزگیاں بھی اچھا خاصا، کہیں کچھ لاہور میں کچھ لوگ گرفتار ہوئے، کچھ جیلوں میں. بہرحال وہ لاہور آئے. اب وہ جو آنے سے پہلے جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی بڑی مزیدار ہے، میں نے پڑھا، ہانسا نکل گیا، رک نہیں رہا تھا ہانسا. میں اپنے ساتھ صاحب جو پروڈیوسر ہیں، میں نے ان کو کہا کہ یار یہ صاحب جو ہے دیکھیے کتنا میٹھا میٹھا بول رہے ہیں. ان کی اسٹیٹمنٹ کیا تھی کہ امن، بھائی چارے اور رواداری کا پیغام لے کر لاہور جا رہا ہوں. اس سے پہلے 21 ستمبر کو بھی تو لاہور آئے تھے نا، یاد ہوگا آپ کو. 21 ستمبر کو لاہور کیا لے کر آئے تھے آپ کو یاد ہوگا؟ بندوقیں. اور پھر اترے تھے گاڑی سے، اور وہ جو جلسہ ہوا تھا ادھر منڈی مویشیاں میں، اترے تھے گاڑی سے، اور وہ ٹرک جو پرائیویٹ ٹرک تھے ان کے شیشے وغیرہ توڑنا شروع ہو گئے. خود اپنے جو سیکورٹی گارڈز ان کے ساتھ تھے ان سے لے کر وہ کلیشن کوف تھی یا رائفل تھی اس سے. پھر اسلام آباد میں کیا اسلحہ لے کر آئیں گے جی، ہم جیل توڑ دیں گے اڈیالہ. 2-3 بار وہ حملے کیے. ابھی بھی پیچھے کوئی 15-20 دن پہلے
انہوں نے کہا کہ جب اسلام آباد آ رہے ہیں اور علیمہ خانم صاحبہ ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، تم ایک گولی چلاؤ گے ہم دو چلائیں گے، تم ایک مارو گے ہم دو ماریں گے. تو علیمہ خانم صاحبہ نے ان کی یوں کر کے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا بھائی ہم تو اسلام آباد جا ہی نہیں رہے، ہمارا تو رونا بھی نہیں اسلام آباد جانے کا. تو بہرحال اب وہ والے علیم گنڈا پور اتنے میٹھے ہو گئے، شہد جیسی زبان ہو گئی. امن، بھائی چارہ اور رواداری کا پیغام وہ لے کر لاہور پہنچے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے جب امن کا، بھائی چارے کا پیغام کوئی لے کر آتا ہے تو اس کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے، یعنی ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے کہ جیسا وہ رویہ رکھ رہا ہے. اور وہ تحریک جو ہے پی ٹی آئی کی، اب وہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کسی حکمت عملی کے ساتھ چلی نا تو شاید یہ والی تحریک تھوڑا سا آگے چل جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ایسی شدنیاں چھوڑتے ہیں کہ پھر ریاست مجبور ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر ڈنڈا چلانے میں. اب وہ میں دیکھ رہا تھا کوئی 40-50 لوگ تھے، زرتاج گل صاحبہ کھڑی ہیں گاڑی میں نعرے لگوا رہی ہیں، اور وہ عمران خان کی رہائی کے. پہلے اتنے لوگ بھی نہیں ہوتے تھے. کراچی میں کچھ درجن لوگوں نے احتجاجی ریلی نکالی، حیدرآباد میں ہوا، بلوچستان ڈکی کے علاقے میں ایک جلسہ ہوا، اسی طرح کے پی کے میں تو خیر ہوتے ہی ہیں. تو ایک چھوٹا مومنٹم بن رہا ہے کہیں نہ کہیں، اور وہ بنے گا. وجہ یہ ہے کہ پہلے پٹھے چلتے تھے، الٹی گگا بہتی تھی، لانگ مارچ سے شروع کرتے تھے. اب یہ ہے کہ ملک بھر میں انہوں نے احتجاجی مظاہروں کا، جلسوں کا، پروگرامز کا اعلان کر رکھا ہوا ہے، تو اس کا فرق تو بہرحال پڑے گا. اچھا جی، اب وہ میں نے کہا نا کہ شدنیاں بہت چھوڑتے ہیں. اب ایک شدنی جو ہے وہ چھوڑی گئی ہے، ایک ویب سائٹ ہے غیر معروف سی، ڈراپ سائٹ نیوز. انہوں نے خبر دی ہے، وہ خبر کم شدنی زیادہ لگ رہی ہے. میں شدنی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران ریاض بھی اس پر یقین نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں خبر مجھے پوری ٹھیک نہیں لگ رہی، ورنہ ٹرمپ کے معاملے کو لے کر عمران ریاض خان صاحب نے جتنے بھگڑے ڈالے ہیں، جتنی غلط خبریں بیچی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اب تو خیر ان کو بھی ہو گیا کہ نہیں یار وہ ٹرمپ ایسا نہیں ہے جیسا میں اس کو سمجھتا تھا. تو یہ جناب کوئی 3 صاحبان ہیں، ایک ریان گریم صاحب ہیں، وقاص احمد اور مرتضیٰ حسین. انہوں نے ایک اسٹوری فائل کی. انہوں نے یہ جو اپنا فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ سے، اس ملاقات کا حوالہ ہے. میں مختصر کروں گا، اس کو لمبا نہیں کرتا. ملاقات کا حوالہ، اور اس ملاقات میں ٹرمپ نے فیلڈ مارشل صاحب کو کہا کہ دیکھیں عمران خان کے مسئلے کو آپ فوری طور پر حل کریں، ضرورت اس بات کی ہے. وجہ کیا ہے کہ جی میں نے اپنے الیکشن مہم کے دوران جن لوگوں نے میری حمایت کی تھی، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اقتدار میں آ کر عمران خان کو رہا کرواؤں گا، رہا کر دیں. اچھا اب وہ دو کہہ رہے ہیں جی 2 سورسز سے کنفرم ہوئی، ایک سورس نے آدھا جملہ کنفرم کیا، اس طرح کی بات ہے. اب جو سوال ہے بنیادی، جو میں نے کہا نا کہ عمران ریاض نے تو اس اسٹوری کو کہا کہ جی میں تو کم از کم مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک اسٹوری نہیں ہے، کہ عاصم منیر صاحب نے کیا جواب دیا. یہ تو ہے ہی نہیں اسٹوری میں. اب کو ٹرمپ، میں اگر کہہ دوں کہ جی صدر ٹرمپ مجھے امریکہ کا صدر بنا دو، اب وہ ٹرمپ کا کیا جواب ہے وہ اصل میٹر کرتا ہے نا. تو فیلڈ مارشل کو تو ٹرمپ نے کہہ دیا کہ رہا کرو میرے دوست کو. فیلڈ مارشل نے کیا کیا؟ واپس آ کر ملاقاتیں بند کروا دی، واپس آ کر اور سختیاں کروا دی، یا ان کے حامی جو یوٹیوبرس ہیں ان کے یوٹیوب بند ہو گئے. کہا ہی جاتا ہے نا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ سارا کچھ فیلڈ مارشل کر رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر یہ کر دیا. بلکہ ان میں جو 27 چینل سے 2 پرسوں بحال ہوئے تھے اور 5 کل بھی بحال ہو گئے مزید. تو ایسی سٹوریاں، ایسی عجیب و غریب قسم کی بھڑک بازیاں. اب اس میں دیکھ لیں، ایک شاہین صاحبائی صاحب ہیں، سینئر ہیں جی عمر کے حساب سے، ویسے تو لگتا ہے کہ یہاں سے شاید اب انہوں نے سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اور ان کا ایک ٹویٹ، خان کے بیٹے اور پاکستانی فوج کا پیٹ درد، یہ انہوں نے ٹائٹل دیا ہے اس کو. میں آج کل کم ٹویٹ کر رہا ہوں اور میڈیا پر بھی کم آ رہا ہوں، کیونکہ ایک ضروری ذاتی پروجیکٹ میں مصروف ہوں. خان کے بیٹوں کے اعلان کے بعد کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں مجھے لکھنا پڑ گیا. بابا جی کو کسی نے نہیں بتایا کہ انہوں نے خود نہیں اعلان کیا. ان کی پھپھو نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں، ان کی والدہ نے کہا کہ وہ جانا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے یہ بات نہیں کی. اور اس کے بعد جس دن پھپھو نے اعلان کیا اس سے ایک دن پہلے ٹویٹ تھا کہ جب ہمارے اپنے والد سے بات نہیں کروائی جا رہی، ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. تو انہوں نے، قاسم کا ٹویٹ تھا وہ، قاسم خان نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. تو یہ انہوں نے وہی کتا کان لے گیا، کان کے پیچھے کتا دیکھا نہیں کہ جی کتے کے پیچھے سوری، تو انہوں نے وہی کیا ہے، کتا کان لے گیا اور کتے کے پیچھے دوڑ پڑے اور کان نہیں دیکھا. وہ خبروں کے پیچھے، بھائی تصدیق تو کر لو. بچوں نے کیا کہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں.
آنا چاہیے، ان کا ملک ہے، ان کے باپ کا ملک ہے، باپ کا ملک میں تنزیہ نہیں کہہ رہا، ظاہر ہے وہ عمران خان پاکستانی شہری ہیں، یہاں کے وزیر اعظم بھی رہے ہوئے جیسے تیسے، لیکن رہے ہوئے. تو یہ بابا جی جو ہے یہ خبر چلا رہے ہیں. آگے چل کر وہ اگلی جو چیز ہے نا جہاں سے مجھے لگا کہ یہ مروائیں گے پی ٹی اے والوں کو، کہتے ہیں میری معلومات ہیں کہ خان کے بیٹے امریکہ آ کر اہم لیڈر سے ملیں گے اور ایک بڑے امریکی کانگریس کے ممبرز اور سینیٹرز کا وفد بنایا جائے گا، جو بڑا وفد بنایا جائے گا جو دنیا کے مشہور ترین صحافیوں کو لے کر ان کے ساتھ پاکستان جائے گا، جن کو عاصم منیر کے فوجی نہ آنے سے روک سکیں گے اور نہ کسی سے ملنے سے. یہ سب لوگ امریکی سفارت خانے میں رہیں گے اور ہر وقت قاسم اور سلیمان کے ساتھ ہوں گے. اب اس سے بڑا امپورٹنٹ اور اس سے بڑا امریکی سازش کا ثبوت کیا ہوتا ہے جو عمران خان کے بیٹوں کے خلاف فراہم کیا جائے؟ امریکی شہریوں کو لے کر آئیں گے پاکستان، امریکی کانگریس کے لوگوں کو لے کر آئیں گے، امریکی سینیٹرز کو لے کر آئیں گے، صحافیوں کو تو ہر کوئی لاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لے کر آئیں گے اور وہ قیام کریں گے امریکی سفارت خانے میں. کر لو گل، پڑھ لو. پھر اس کے بعد اگر قاسم اور سلیمان آ گئے پاکستان تو پھر اگر حکومت کہے کہ کاکے تاڑا دے ملک سی تسی تے آ گئے، اے جنج کیوں لے کے آئے ہو، اے کنی جنج لے کے آئے ہو، پھر حکومت حق میں جانب ہوگی نا. میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ قاسم اور سلیمان کا ملک ہے یہ، وہ یہاں کے شہری ہیں، وہ آ کر پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، باپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کوئی قانون ان کو نہیں روک سکتا. ان کو روکنا قابل مذمت ہوگا. لیکن یہ اب یہ بڈھے بابے کو کوئی سمجھایا کہ بابا جی یہ کی حرکت کی تھی، تو نے تو کھوتا ہی خوں میں ڈال دیا ان کا. تو نے تو کہہ دیا کہ یہ بھئی سارا کا سارا امریکی ایجنڈا کے تحت آ رہے ہیں، وہاں سے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں. آگے بابا جی کے سٹھیا گئے، وہ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ پورا کے پی کے ہوگا، لاکھوں لوگ ہوں گے، سندھ کے لوگ ہوں گے، جی ڈی اے والے کو صرف اٹوجی ہے، وہ کیوں ہوں گے؟ محمود خان چکزئی ہوں گے، کیوں ہوں گے محمود خان چکزئی ان کے ساتھ؟ باہر لوگ کہتے ہیں جی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جلوس جب وہ آئیں گے اور ان کے استقبال کا جلوس، عمران خان کے صاحبزادوں کے استقبال کا جلوس، اب سوچیں جناب 1986 کے لاہور کے بے نظیر بھٹو کے استقبال سے بڑا ہوگا. وہ بابا جی کچھ خدا دا خوف کرو، کوئی دوائی شوائی کھا لو، ڈاکٹر کو چیک کرا لو بھائی. کہاں مطلب میں اکثر کہتا ہوں کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگو تیلی، بھائی کہاں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، ایک عامر کو للکارنے آئی تھی، کہاں یہ بچے جو آپ کے بقول امریکیوں کو لے کر آئیں گے پاکستان؟ آپ یہی ان کے پرانے ٹویٹ اٹھا کر دیکھ لیں، امریکی غلامی، یہ وہ عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے. تو بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب جی اب انہوں نے عمران خان کے بیٹوں کا کھوتا خوں میں ڈال دیا. اب لوگ کہیں گے نہیں دیکھو یہ تو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، اس کے تحت یہ آ رہے ہیں. اچھا جی، مولانا صاحب نے گفتگو کی ہے، چند دن پہلے مولانا نے کہا تھا جی کے پی کے میں تبدیلی کے میں حق میں نہیں ہوں، لیکن اب مولانا کہہ رہے ہیں تبدیلی میں کی تجویز جو ہے وہ میری یہ ہے اس میں کے پی کے میں کہ گنڈاپور کو ہٹا کر تحریک انصاف کے کسی اور بندے کو وزیر اعلیٰ لگا دے. ظاہر ہے مولانا وہ تبدیلی چاہیں گے جس میں مولانا کا گھر بچے، ڈیرہ اسماعیل خان. ہر بندہ پہلے اپنا حلقہ، اپنا گھر محفوظ کرتا ہے، اس کے بعد صوبہ. تو کہتے ہیں پی ٹی آئی کے بعد صوبہ رہنے دیں، پی ٹی آئی کے اندر کوئی باغی گروپ بنائیں، گنڈاپور کی چھٹی کروائیں، میں ساتھ دینے کو تیار ہوں، بندہ پی ٹی آئی کا لگائیں. اچھا جی، اب آخر میں جو خبر ہے بلوچستان سے، اور وہاں کا جو انٹیریئر ہوم ڈپارٹمنٹ ہے بلوچستان کا، انہوں نے 1 جنوری سے 30 جون تک کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں ششماہی امن و امان کے حوالے سے. 45% جو ہے وہاں پر سیٹلرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ٹارگٹ کلنگ میں 100% اضافہ ہوا ہے. اور رواں سال کے پہلے جو 6 ماہ کے دوران دہشت گردی کے 501 واقعات میں 133 اہلکاروں سمیت 257 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 238 اہلکاروں سمیت 492 افراد زخمی ہوئے ہیں. غیر مقامی افراد پر 14 حملے ہوئے، جن میں 52 افراد جان سے گئے جبکہ 11 زخمی ہوئے. اور اس کے علاوہ وہ آئی ڈیز اور دستی بموں کے دھماکے، راکٹ فائر وغیرہ کے 21 واقعات رونما ہوئے. 26 افراد ان میں جاں بحق ہوئے، 112 افراد زخمی ہوئے. اور گزشتہ 6 ماہ کے دوران عام شہریوں پر 39 حملے ہوئے، جن میں 11 افراد جاں بحق، 29 زخمی ہوئے. اسی دوران ٹرین پر 2 حملوں میں 29 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے. پولیو ورکرز پر حملے کیے گئے، 1 ورکرز جان سے گیا.
موبائل ٹاورز پر حملے کیے گئے، 9 واقعات میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ یہ جناب تشویشناک صورتحال ہے، سرکاری اعداد و شمار ہے بلوچستان کے۔ اچھا جی، اب ایک میں نے آغاز میں کہا تھا سافٹ ویئر اپڈیٹ۔ ایک صاحب ہے لاہور میں، بارش ہوئی ہے، موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، ایک نوجوان کوئی موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہے، وہ ویڈیو کے سامنے آ کے نا موبائل کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، بنا میری ویڈیو، پھر مریم نواز صاحبہ کو گالیاں دیتا ہے، فیلڈ مارشل کے متعلق مغالطات بکتا ہے، اور جاتے جاتے کہتا ہے کہ جی یہ ویڈیو چاڑ دیں ویڈیو، یعنی پبلک کر دیں، لگا دی سوشل میڈیا پر۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ پھر صاحب کو جا کر کسی نے پوچھا کہ ہاں جی ہن دسو تانوں کتنے پہنچائیے، تو بہرحال وہ صاحب کا سافٹ ویئر ہو گیا اپڈیٹ، اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو بیان انہوں نے جاری کیا، انہوں نے کہا کہ جی دیکھو معافی، مریم نواز صاحبہ کے لیے میں نے جو کہا اس پر بھی معافی، اور فیلڈ مارشل کے بارے میں جو کہا اس پر بھی معافی، پاک فوج زندہ باد، مریم نواز زندہ باد کے انہوں نے نعرے شعرے لگائے ویڈیو میں، نہ کیا کریں اس طرح۔ اچھا جی، اب آخر میں آج سے پھر ملک بھر میں بارشوں کی پیشنگوئی ہے، شدید بارشوں کی، کچھ پتہ نہیں کتنی بارش ہوگی، لہذا احتیاط کریں، دور رہیں بجلی کے کھمبوں سے، ندی نالوں سے دور رہیں، دریاؤں سے دور رہیں، مخدوش عمارتوں سے دور رہیں، بل بورڈ سے دور رہیں، اور درختوں سے دور رہیں۔ جب بارش ہو رہی ہو، آسمان گرج رہا ہو، تو درختوں سے دور رہیں، کیونکہ بجلی گرتی ہی درختوں پر ہے۔ کل بھی تھر پارکر میں ایک واقعہ ہوا ہے جہاں پر درختوں پر بجلیاں گرنے کی وجہ سے جانوروں کی اموات ہوئی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔